الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وقال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. جمعۃ المبارک کا دن ماہ ربیع الاول کی یکم تاریخ قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. جس میں اللہ تبارک و تعالی مطلق انسان خاص طور پہ ایمان والے کے ساتھ محبت اور رحمت کا اظہار فرما رہے ہیں. فرمائے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. تحقیق اللہ لوگوں کے ساتھ انتہائی مہربان اور رحیم. اور ایک مقام پہ فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ ایمان والوں کے ساتھ رحیم. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں. اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں کائنات میں. 99 رحمتوں کا ظہور تو میدان محشر میں ہوگا.
رحمت اتنی عام ہو، جبکہ 100 میں سے ایک رحمت کا ظہور اللہ نے اس دنیا میں فرمایا ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے رحمت کے ایک حصے کو تقسیم کیا ہے۔ تو دنیا کی تمام تر محبتیں اسی رحمت کے ایک حصے کے چھوٹے چھوٹے پارٹ ہیں۔ اس ایک رحمت کے بے شمار حصوں میں سے ایک حصہ رحمت کا کائنات کی ماں کو ملا۔ قیامت تک کھربوں مائیں آئیں گی، انسانوں کے علاوہ حیوانوں میں، پرند اور چرند میں، ان کی ماؤں میں بھی اسی محبت کے اثرات ہیں۔ 100 میں سے ایک حصہ کائنات میں اللہ نے ظاہر کیا، پوری کائنات پہ تقسیم کیا، اس میں سے نہیں معلوم کہ کھربواں حصہ ہے یا اس سے بھی آگے ہے، وہ اس ایک رحمت کے کھربواں ایک ذرہ اللہ نے اس کائنات کی ماں کو دی، اور وہ ذرہ پھر بے شمار کھربوں ماؤں پہ تقسیم ہوا۔ اس کے اثرات کیا ہیں؟ عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے زندگی کے اصول بدل جاتے ہیں۔ ماں بننے کے بعد اب اگر خاوند کے ساتھ بازار جاتی ہے تو وہ بچے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتی ہے۔ اپنے آپ کو بھول جاتی ہے، حتیٰ کہ پہلے بچے کو کھلاتی ہے، پھر خود پیتی ہے، پہلے پلاتی ہے، پھر خود پیتی ہے۔ یوں سمجھو کہ وہ بچے کی 24 گھنٹے کی مائی بن جاتی ہے، 24 گھنٹے ملازمہ ہے۔ ایک ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، ایک شفٹ ختم ہو جاتی ہے، لیکن ماں کی جو بچوں کی 24 گھنٹوں کی ملازمہ ہے اس کے لیے کوئی وقفہ نہیں۔ جتنی بھی تھکی ہو، بچے کی رونے کی آواز سنتے ہی بے قرار ہو جائے گی۔ یہ اس اللہ کی رحمت کے ایک حصے کا کھربواں ذرے کا اثر بتا رہا ہے۔ اگر بچہ اللہ نہ کرے بگڑ جائے، باپ تو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، لیکن ماں پھر بھی اس سے پیار کرتی ہے۔ کہتی ہے کہ نصیب ان کا، نصیب میرے بیٹے کا، لیکن میں تو اس کی ماں ہوں، میں کیسے منہ موڑ سکتی ہوں اس سے؟ بیٹا اگر چھوڑ کے چلا جائے تو ماں روتی، راتوں کو جاگتی، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، نہیں معلوم میرے بچے نے کچھ کھایا یا کچھ پیا۔
مختصر یہ کہ ایک ماں اپنے بچے کے بارے میں بہت ہی حساس ہوتی ہے. اس کے پیار و محبت کے پیمانے بدل جاتے ہیں. آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، کوئی اس کے بچے سے پیار کرے تو یہ اس سے پیار کرتی ہے، اسے اپنا سمجھتی ہے. اور اگر کوئی اس کے بچے سے نفرت کرے تو وہ اس سے نفرت کرنے لگتی ہے، اپنے ہونے کے باوجود اسے اپنا نہیں سمجھتی. محبتوں کے پیمانے بدل جاتے ہیں. بچے سے پیار ہے تو اسے پیار آئے گا، نہیں ہے تو یہ بھی پیار نہیں کرے گی اس شخص سے. یہ اللہ کی رحمت کے ایک رحمت کا کھربواں حصہ. مزید اللہ کی رحمت میرے اور آپ پہ یہ ہے، ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہمارے اور آپ کی پیدائش کے عین اسی لمحے میں اس دنیا میں بہت سی کتی اور گدھی کے بچے بھی دنیا میں آئے ہیں. انہوں نے بھی اسی لمحے میں بچوں کو جنم دیا ہوگا یقیناً کہیں نہ کہیں. مگر اللہ کا احسان و کرم یہ کہ اللہ نے ہمارے اور آپ کی پیدائش اشرف المخلوقات انسان اور پھر انسانوں میں ایک مسلمان کے گھر میں فرما دی. یہ رب کا بہت بڑا احسان. اور پھر خوبصورت شکل بھی عطا کر دی. پوری کائنات میں خوبصورت شکل حضرت انسان کی. قرآن کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. پوری کائنات میں خوبصورت شکل وہ انسان کی، اس کی جسم کی بناوٹ. ایک بادشاہ تھا، بیوی کے ساتھ بیٹھا جو انتہائی حسین تھی. تعریف کرتے کرتے اس نے جذبات میں آ کے قسم اٹھا لی کہ تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. بعد میں احساس ہوا کہ یہ غلط قسم تو نہیں کھا بیٹا، حانث تو نہیں ہو گیا. احساس پیدا ہوا کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں. مسئلہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، ان کا دور تھا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا بادشاہ سے کہنا اس بات پہ وہ حانث نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو پوری کائنات میں سب سے حسین بنایا ہے اور خوبصورت ہیئت اور شکل عطا کی. تو کائنات میں چاند بھی ہے، یہ اس سے بھی زیادہ حسین. سب سے زیادہ خوبصورت. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے اس سے عزتیں بھی عطا فرمائی. لقد کرمنا بنی آدم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابن آدم کو، انسان کو عزتیں بخشی. خوبصورت شکل دے کر،
زبان میں قوت گویائی عطا کر کے اور عقل جیسی دولت دے کر ہم نے باقی مخلوقات میں اس کو عزت بھی عطا کی. یہ اپنی عقل کی بنیاد پہ معزز ہے. اظہار فی الضمیر اچھے انداز سے کر سکتا ہے. خوبصورتی بھی دی ہے اور عزت بھی عطا کی. آپ اندازہ لگائیں، ہر جانور خوراک کھانے کے لیے سر جھکاتا ہے، نیچے سے اٹھاتا ہے سر جھکا کے. لیکن اللہ نے انسان کو اس کی تخلیق اس انداز سے فرمائی ہے، فرمائے میرے بندے میں تجھے روٹی کے لیے سر نہیں جھکانے دوں گا. ہاتھ سے اٹھائے گا اور منہ میں ڈالے گا. تجھے میں نے صرف اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنایا ہے، روٹی کے لیے جھکنے کے لیے نہیں. وہ تو جانور جھکتے ہیں. یہ عزت ہے حضرت انسان. لیکن آج ہمارا اور آپ کی حالت یہ ہے، روٹی کے لیے قدم قدم پہ جھکتے ہیں لیکن رب کے سامنے نہیں جھکتے. جبکہ رب نے مجھے اور میرے اور آپ کی بناوٹ ایسی بنائی. جانور تو روٹی کے لیے سر جھکائے گا، فرمایا میرے بندے تجھے میں نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنایا ہے، روٹی کے لیے نہیں جھکنے دوں گا. روٹی عزت سے کما. لیکن آج ہم نے اپنے مقام کو سمجھا نہیں، تو رب کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا اور روٹی کے لیے ہر جگہ جھک رہے. یہ میرے اور آپ کی تخلیق سے بھی مخالف، فطرت کے مخالف. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے احترام انسانیت کی تعلیم بھی دی کہ انسانیت کا تمہیں احترام کرنا. حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، مخلوق میرا کنبہ. بس اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے مخلوق سے محبت رکھتا ہے. ماں بھی اسی سے محبت کرتی ہے جو اس کے بچے سے محبت کرے. اللہ کہتا ہے جو میرے بندوں سے محبت کرے گا، محبت کا معاملہ، خیر خواہی کا معاملہ رکھے گا، میں اس سے محبت کروں گا. دنیا میں رشتہ داری اور دوستی کی محبتیں تو ہوتی ہیں، مگر دین نے ہمیں وہ محبت سکھائی جو صرف اور صرف انسانیت کی بنیاد پر ہے. نہ دوست ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ جان پہچان ہے. انسان اشرف المخلوقات، دین کہتا ہے اس سے محبت ہو، اس کی خیر خواہی کرو، دنیاوی ہو یا دینی، صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرو. عقیدہ غلط ہے تو اس پہ محنت کرو، یہ نہیں کہ خود ہی اس کے رنگ میں رنگے جاؤ. آج ہماری زندگی میں نہ انسانیت کی محبت رہی، نہ رشتہ داری کی محبت رہی.
دوستیاں بھی اگر قائم ہیں تو اپنے اپنے اغراض کی بنیاد پر، وہ دوستیاں نہیں رہیں۔ کسی سے میرا غرض متعلق ہے، میں اس سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، میرا مقصد پورا ہو گیا، پھر تو کون اور میں کون۔ تو دین نے ہمیں اور آپ کو انسانیت کا احترام اور پھر انسانیت سے محبت اور اس کے احترام کی تعلیم دی۔ اگر ایک بندہ غلط ہے عقیدتاً یا اعمال کے اعتبار سے، میں اس کے غلط عقیدے غلط عمل سے نفرت رکھوں، اس کی ذات سے نہیں۔ لیکن آج ہم اور آپ کمزور ہیں، بظاہر کسی کی ذات سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہم محبت میں اتنے یعنی تجاوزات کر جاتے ہیں کہ اس کا غلط عقیدہ بھی اپنانے لگ جاتے ہیں، اس کا غلط عمل اپنانے لگ جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ لیکن کائنات میں دو محبتیں ایسی ہیں، دو، تیسری نہیں، جو بغیر ذاتی اغراض کی بنیاد پہ قائم ہے۔ دو محبتوں میں محب کو اپنا ذاتی کوئی غرض نہیں، نہ دنیا کا نہ آخرت، اور وہ ذات میرے آپ سے محبت کرتی ہے۔ ایک اللہ کی محبت بندے کے ساتھ، ایک نبی کی محبت اپنی امتی کے ساتھ، بغیر غرض سے، بلکہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے اللہ میرے سے محبت کرتا ہے، میرے اور آپ کے خیرخواہی کے لیے میرا نبی میرے سے محبت رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے، کل یریدک لنفسہ، ہر بندہ تیرے سے محبت کرتا ہے اپنے لیے، اس کی وجہ سے مجھے فائدہ ہو جائے گا، اس کی وجہ سے میں نقصان سے بچ جاؤں گا۔ وَأَنَا أُرِيدُكَ لَكَ، لیکن میں تیرے سے محبت کرتا ہوں تیرے لیے۔ اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ محبت یہ بندے ہی کے لیے، اور دوسری محبت میرے نبی کی محبت ہے اپنی امتی کے ساتھ۔ رب کی محبت کا یہ عالم ہے کہ بندہ گناہ کر کر کے رب سے دور بھاگتا، دور بھاگ رہا ہوتا، اور اللہ کی رحمت اس کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ رب کو فائدہ نہیں ہے مجھے آپ کو معاف کرنے کا یا میرے سے محبت کرنے کا۔ رب کو نہ دنیا میں کوئی ضرورت ہے نہ آخرت کی ضرورت ہے، لیکن رب میرے سے محبت کرتا ہے، میرے لیے کرتا ہے۔ تو رب کی رحمت اور مغفرت اسے بخشنے معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک بچہ جب نجاست میں لت پت ہو جاتا ہے، ماں اس کا ڈائپر بدلتی ہے، اسے صاف کرتی ہے، کپڑے سے سکھاتی ہے، پھر پاؤڈر لگاتی ہے تاکہ اس کی گندگی صرف ختم نہ ہو بلکہ اس سے خوشبو بھی آئے کہ پھر دوسرے اس سے محبت کرنے لگے۔
وہی گندگی و نجاست میں لت پت بچہ ماں اسے صاف ستھرا کر کے پاؤڈر لگا کے اسے نیا کپڑا نئے ڈیپر لگا دیتی ہے تو دوسرا بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، ہر کوئی اسے پیار سے اٹھاتا ہے۔ اگر نجاست لگی ہوئی ہے، گندگی میں لت پت ہے، سوائے ماں کے اور کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ تو میں اور آپ گناہوں کی نجاست میں لت پت ہوتے ہیں، مجھے کوئی سمجھانے روکنے والا نہیں۔ رب مجھے صاف کرنا چاہتا ہے بہانے رحمت کے کہ یہ پاک ہو جائے، یہ صاف ہو جائے، اس کی زندگی معطر ہو جائے تاکہ اس سے ہر کوئی پیار و محبت کرنے لگے۔ معلوم ہوا کہ رب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے بہانے رحمت کے اپنے بندے کو گناہ کی پلیتی سے پاک کرنے کے۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ بندہ گناہ کرتا ہے نا، گناہ کی نجاست میں ہاتھ مار لیتا ہے، پاؤں لپیٹ لیتا ہے، منہ گندا کر لیتا ہے، چہرے پہ مل لیتا ہے گناہ کی گندگی، تو اللہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو فوراً لکھنے نہیں دیتے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ نیکی لکھنے والے کو تو نہیں روکا، گناہ لکھنے والے کو فوراً لکھنے نہیں دیتے، انتظار کرواتے ہیں۔ شاید میرا یہ بندہ اس کا غصہ ختم ہو یا اس کی شہوت ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ پھر اپنے گناہ پہ نادم ہو جائے، نادم ہو گیا تو معاف کر دوں گا۔ اس لیے رات کی تاریکی میں گناہ کا مرتکب ہونے والا اللہ کی رحمت منتظر ہوتی ہے، شاید فجر میں میرے در پہ چھپ کے نادم ہو جائے گا، میں اس کو معاف کروں۔ اب یہ پاک کرنے کے بہانے ہی ہے نا۔ اسی طرح دوسرا اللہ کی مغفرت کا بہانہ سمجھیں، بھئی یہ بندہ تو غافل ہے، اسے تو احساس نہیں، کہ یہ اپنے گناہ پہ استغفار کر لے، گناہ کرتا رہتا ہے، بھول جاتا ہے، توبہ کرنے کی مہلت نہیں ملتی، پرواہ نہیں، لیکن رب کی رحمت، مغفرت، رب کا وہ پیار، وہ اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دوسرے مخلوق کو اس کے لیے استغفار اور توبہ کرنے پہ لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ فرشتے جو معصوم مخلوق تھے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، فرشتے معصوم مخلوق اس گناہگار بندے کے لیے استغفار کرتی ہے، ان کے استغفار تو یقیناً اللہ قبول کرے گا، وہ تو معصوم، تو وہ ایک اللہ کی رحمت کا بہانہ بنتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دیتا ہے، گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو سفر میں دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ یہ بھی معاف کرنے کے بہانے ہیں کہ سفر پہ نکلے گا، اللہ سے مغفرت چاہے گا، اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اللہ نے نیک اور بد کی قید نہیں لگائی کہ نیک بندہ سفر میں دعا مانگے گا تو قبول کروں گا، گناہگار مانگے تو قبول نہیں کروں گا، مطلقاً سفر میں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ سفر وسیلہ ظفر ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور چوتھا بہانہ معاف کرنے کا وہ والدین کی دعا ہے اپنے اولاد کے حق میں، اس میں اللہ نے قبولیت ڈال دی۔
ماں باپ جو اولاد کے لیے دعا مانگیں گے اللہ اس اولاد کے حق میں قبول کر لے گا. بھئی یہ تو غافل ہو چکا ہے، لیکن ماں باپ تو یاد رکھتے ہیں اولاد. 5واں بہانہ مخلص دوست جب غائبانہ طور پہ اپنے دوست کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے. اس لیے جب بھی ہم دعا مانگے تو تمام مسلمان مرد عورتوں کو شامل رکھیں. یہ غائبانہ دعا ہے اور غائبانہ دعا اللہ قبول فرماتا ہے. اللہ تمام مسلمان مرد عورتیں جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرماتا ہے. اور چھٹا بہانہ گناہ معاف کرنے کا. وضو کرنا. جب ہم وضو کرتے ہیں نا گناہ جھڑتے ہیں. جسم کا جس حصے کو میں دھوتا ہوں اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے جو پانی استعمال ہو کہ اگر جمع ہو رہا ہے نیچے برتن میں وہ مستعمل پانی، اس میں گناہ جھڑ گئے ہیں. وہ پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں رہتا. طاہر ہے مطہر نہیں، اس میں گناہ کے اثرات ہیں. نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا، مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص سے 5 نمازوں کی مثالیں دی گئی. ایک شخص سے اس کے گھر کے سامنے نہر ہے، وہ 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرتا ہے. کیا اس کی جسم پہ کوئی میل باقی رہے گی؟ نہیں. معلوم ہو کہ نماز بھی گناہوں کے صاف ہونے کا ذریعہ، اور مسلمان وضو بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے. 7واں معاف کرنے اور پاک کرنے کا اللہ کی رحمت کا بہانہ وہ خوش خلقی ہے، اچھے اخلاق. خوش خلقی، خندہ پیشانی سے پیش آنا، اچھے اخلاق کا اظہار کرنا. کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، مطلق انسان کے ساتھ اگر آپ اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں. یہاں تک حدیث میں آتا ہے جب مسلمان سے ہاتھ ملاتا ہے، مسافیہ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اس کی گناہ رب معاف کر دیتا ہے. گناہ صغیرہ جھڑ جاتے ہیں. کبیرہ اللہ توبے کی توفیق دیتا ہے، توبہ سے گناہ کبیرہ بھی ختم. 8واں بہانہ جو اللہ کی رحمت کا ہے، آپ راستے پہ چل رہے ہیں، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، پتھر ہے، کیلے کا چھلکا ہے، وہ آپ نے اٹھا کے ایک طرف کر دی کہ کوئی دوسرے سے پھسل نہ جائے، ٹھوکر نہ لگ جائے، آپ کی گناہ جھڑ جائیں. اب یہ معاف کرنے کے بہانے نہیں تو اور کیا ہے. تو رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اسی کے فائدے کے لیے. حتیٰ کہ بیماری کا آنا گناہ جھڑنے کا سبب. میں بیمار ہو گیا میرے گناہ جھڑ جائیں گے. اور 10واں سبب بہانہ معاف کرنے کا حج و عمرے کا سفر. یہ سفر ایسا ہے کہ اللہ انسان کی گناہ جھاڑ دیتا ہے. پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے حج مبرور ادا کیا نیک کمائی سے صحیح طریقے پر. آج تو ہم اتنے بے قدر کہ ہمیں عمرے پہ جا رہے ہیں حج پہ جا رہے ہیں تلبیہ نہیں آتا. اتنی بے قدری کی اللہ معاف فرمائے، اللہ نے راستے ہی بند کر دی. یہ بے قدری ہے نا. میں عمرے پہ جا رہا ہوں یا حج پہ جا رہا ہوں پہلی دفعہ، مجھے تلبیہ تک نہیں آ رہا.
جو اہم رکن ہے حج عمرے کا، مجھے وہی نہیں آیا۔ یہ تو پہلے تو سنتے تھے، جب اپنے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا تو پھر یقین آیا کہ واقعی ایسا ہے۔ ایک جوڑا تھا ہمارے ساتھ ایک سال عمرے پہ، آپ یقین مانیں میقات سے گزر رہے تھے، اب انہیں تلبیہ نہیں آتا تھا۔ میں نے ایک دوسرے ساتھی کے ذمے لگائے کہ اب ان سے نفل پڑھوا لو یہاں، اور پھر ساتھ بیٹھ کے تلبیہ کہلوا دو۔ اب آپ اندازہ لگائیں۔ تو اللہ نے معاف کرنے اور پاک کرنے کے بہانے بنائے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، رجع کیوم ولدتہ امہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب یہ حج مبرور کر کے واپس آتا ہے گناہوں سے ایسا صاف ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہو۔ تو یہ سارے پوائنٹ مجھے اور آپ کو معاف کرنے کے ہیں، میرے اور آپ کے گناہ کو صاف کرنے کے ہیں۔ جیسے ایک ماں بچے کو نجاست میں لت پت نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح اللہ بھی اپنے بندوں کو گناہوں کی نجاست میں نہیں دیکھ سکتا، وہ بہانے بنا دیتا ہے کسی طریقے سے میرا بندہ اپنے آپ کو پاک کرے۔ اور اگلی بات، اللہ نے بخشش کے بہانے بھی بنائے اور بخشش آسان بھی کر دی، کوئی شرط نہیں لگائی۔ گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے کوئی ایسی خاص شرط نہیں لگائی کہ آگ سے گزرو گے تو تیرے گناہ کو ختم کر دوں گا، مثال کے طور پر ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے رہو گے تو گناہ توبہ قبول ہوگی، نہیں۔ 100 نفل پڑھو گے تو توبہ قبول کروں گا، ساری رات جاگ کی گزارو گے تو توبہ قبول ہوگی، ورنہ نہیں، کوئی شرط نہیں لگا، آسان بھی کر دیا معاملہ۔ جبکہ بنی اسرائیل کے توبہ کرنے کے لیے اتنی سخت شرط تھی، قرآن کہتا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، رب نے اتنی سخت شرط لگائی، فرمایا جو گناہوں کی نجاست سے پاک ہونا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دے، اتنی سخت شرط۔ جب بنی اسرائیل بچڑ کی عبادت میں لگ گئی، موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، رب نے کہا ایک شرط پہ معاف کروں گا ورنہ نہیں۔ جو توبہ کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دے۔ قربان جاؤں اپنے محبوب پیغمبر کی نسبت پر۔ اگر اللہ کو اس قسم، یہ تو بڑی سخت شرط تھی نا اپنے آپ کو قتل کروانا، کوئی اور ہلکی پھلکی شرط بھی لگ جاتی شاید ہی ہم کو توبہ کرتے، کوئی شرط نہیں لگتی، بن ندامت، ایک فطری سا عمل۔ حدیث میں آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے، ایک فرشتہ آسمان سے زمین پہ آ رہا ہوتا ہے، دوسرے زمین سے آسمانوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے، دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اوپر سے آنے والا نیچے سے جانے والے سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے اللہ کے ایک بندے نے توبہ کی ہے، اس کو ندامت کے کلمات لے کے عرش پہ جا رہا ہوں۔ اچھا تم بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ اوپر سے آنے والا فرشتہ کہتا ہے میں اسی بندے کے حق میں رب کی طرف سے مغفرت کا پیغام لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، بھائی فرش پہ نادم ہوا، عرش پہ فیصلے ہو گئے، یہ آسانی بھی فرما دی اللہ، لیکن میں ہوں کہ پھر بھی ٹس سے مس نہیں۔ ربیع الاول کے مہینے کا آغاز آج سے ہو چکا، 20 سال پہلے جہاں کھڑے تھے آج ہم وہیں کھڑے ہیں، اپنے آپ کو ہم نے بدلا نہیں۔
نہ اپنے اعمال بدلے، نہ اپنا انداز بدلا، نہ طریقہ کار بدلا۔ اگر امتی اس مہینے کو نبی کی محبت کا سبب سمجھتی ہے، اسے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ اس مہینے میں اگرچہ میرے محبوب پیغمبر نے دنیا سے پردہ بھی فرمایا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہچکیاں سنائی دیتی ہیں اس مہینے میں، لیکن آج ہم اور آپ ہیں دنوں رات شور شرابہ کر کے محبوب سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ لگتی جگر کی وہ سسکیاں ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ اس لیے ہر کام اعتدال سے کرو۔ میرے نبی اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، بالکل صحیح ہے، اگرچہ بہت سے اختلاف ہے تاریخوں میں، کیونکہ اس وقت صحابہ کی جماعت تو موجود نہیں تھی جب آپ دنیا میں تشریف لائے، لیکن جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تمام صحابہ موجود جو زندہ تھے اس وقت، اس لیے انہوں نے وہ تاریخ محفوظ کر دی، وہ دن، وہ تاریخ، وہ لمحہ 12 ربیع الاول آپ کا انتقال۔ پیدائش میں اختلاف صحابہ تو تھے نہیں، کسی نے کوئی تاریخ، کسی نے کوئی تاریخ، کسی نے کوئی تاریخ۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال لائیں اپنے ہر کام میں، اعتدال۔ صرف ضد بازی میں اپنے آپ سے باہر نہ ہو جائیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین کی مزاج کو سمجھیں۔ ہم خوشی منائیں اس نسبت سے کہ اسی مہینے میرے محبوب تشریف لائے ہیں، لیکن خوشی کا انداز وہ ہو جو میرے نبی کے دل کو بھی خوش کر دے۔ انداز میرا اپنا ہے، آپ نے سنے ہوں گے، اور آپ کو پٹاخے سنے ہوں گے 12 بجے کے بعد۔ نبی کی آمد کی خوشی امتی ایسے منا رہا ہے۔ مزید بھی آپ دیکھیں گے کیا کچھ ہوگا پورے شہر میں، ہر جگہ پہ۔ اعتراض مقصود نہیں ہے، میرا مزاج اب بدل گیا ہے۔ پہلے میں کچھ شد و مت سے بات کرتا تھا، اب میرے مزاج میں گفتگو میں بہت اعتدال کے ساتھ چل، سمجھانا چاہ رہا ہوں، اپنوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آئیں نبی سے محبت کریں تو اپنے آپ میں تبدیلی لائیں۔ آج تک میرا چہرہ نبی کے چہرے کے خلاف تھا، میں آج عزم کر لوں کہ میں اپنے چہرے کو نبی کے چہرے جیسا بناؤں گا۔ یہ ہے محبت۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ میرے عبادات، میرے معاملات، میرے اخلاق، میرے نبی کی پوری زندگی حجت ہے امتی کے لیے۔ ہم نوجوان کو آگے جانے نہیں دیتے، یہیں رکنا ہے میلاد چوک پہ، یہیں کھڑے رہنا، یہی پورا دین ہے، نعوذ باللہ، آگے نہیں جانا۔ نبی کی عبادات، اخلاق، کردار، معاملات، یہ زیادتی ہے۔ تو اس مہینے میں ہم یہ عزم کریں، عبادات میں کمی تھی اس کو دور کر دوں گا، معاملات غلط تھے اس کو صحیح کر لوں گا۔ یہ کیا بات ہے، میں نے اپنی دکان تو سجا لی، مثال کے طور خوب سجا لی، اور اس کے اندر اندھیرے ہیں، ناپ تول میں کمی کے، ملاوٹ کے، جھوٹ بولنے کے، دھوکے کے، یہ سارے اندھیرے اس کے اندر موجود، اور باہر میں نے لڑیاں سجا لی ہیں۔ آپ خود بتائیں، دھوکہ نہیں؟ اپنے آپ کو کیوں دھوکہ دیتا ہوں؟ ٹھیک ہے، اندر کے اندھیرے ختم کر دو، ایمان کی روشنی سے اپنے کاروبار کو چمکا دو، پھر در و دیوار بھی چمکا لو۔ در و دیوار چمکا لیتے ہیں، اندر سارے اندھیرے بے ایمانی کے، دفتر ہے، آڑت ہے، دکان ہے، گھر ہے، کوئی بھی۔ تو آج کل تو پڑھا لکھا ماحول ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے، اگر ہم نے تعصب کی اینک اتار دی نا، جو معاملات ہیں آج کل بٹے ہوئے ہیں، تعصب کی اینک اگر اتار دی تو میرے بات آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو اللہ نے
نبی کی نسبت کی برکت سے میرے اور آپ کے لیے توبہ کرنا بھی آسان کر دیا، بالکل آسان۔ نادم ہوا، آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ ٹپکا، کام بن گیا۔ اور اس کے ساتھ ایک اگلی بات یوں سمجھے کہ اللہ نے توبہ بھی آسان کر دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے میرے اور آپ پہ ستر پوشی کا معاملہ بھی فرمایا ہے۔ اس میں میرے اور آپ کا کمال نہیں، یہ میرے نبی کی نسبت کا کمال ہے کہ اللہ کے محبوب کی امتی ہیں، اس وجہ سے۔ توبہ کرنے کی ترتیب بھی ایسی رکھی کہ پردہ پوشی بالفرض۔ آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم محبتوں کے ثبوت مانگتے ہیں، محبتوں کے ثبوت مانگتے ہیں۔ اچھا اگر محبت ہے تو یہ کر کے دکھا، وہ کر کے دکھا۔ خاوند اگر بیوی سے محبت کا اظہار کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، تو بیوی اس سے محبت کا ثبوت مانگتی ہے۔ اسی طرح خاوند بیوی سے مانگتا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ تم تو جو کچھ کرتے ہو دوسروں کے لیے کرتے ہو، میرے لیے کیا کیا ہے بتاؤ۔ ثبوت مانگتی ہے محبت، جو کچھ کیا دوسروں کے لیے کیا، میرے لیے کیا کیا ہے ثابت کرو۔ دوستو سوچیں ایک لمحے کے لیے، اگر اللہ بھی میرے اور آپ سے ثبوت مانگتا توبہ کرنے کی کہ تم نے دو فرشتوں کے سامنے گناہ کیا ہے، لوگوں سے تو چھپ گئے تھے، ناپ تول میں کمی ملاوٹ یا کوئی بد عمل کوئی نہیں دیکھ رہا، دو فرشتے تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، تم نے گناہ کیا ہے، نافرمانی کی ہے دو فرشتوں کے سامنے۔ اللہ اگر یہ ثبوت مانگتا، اب اگر توبہ کرنی ہے تو دو گواہوں کے سامنے توبہ کرو تو قبول کروں گا، آپ بتائیں میں رسوانی ہو جاؤں گا؟ کسی کو گواہ بناؤں گا اور توبہ کروں گا، اللہ یہ گناہ میرے سے ہوا ہے میں توبہ کرتا ہوں، رسوا ہو جاؤں گا۔ لیکن رب نے ایسی پردہ پوشی فرمائی، کسی بندے کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس دل ہی دل میں نادم ہو گیا، رب جان رہا ہے معاف کر دے گا۔ رب ثبوت نہیں مانگ رہا، یہ رب کا بندے کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ ہمارے پول کھل جاتے ہیں۔ بیٹا نافرمانی کرے تو باپ خرچہ بند کر دیتا ہے، گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ بندہ نافرمانی کرتا ہے، رب نہ رزق بند کرتا ہے نہ اپنا در بند کرتا ہے، نہ رزق بند نہ در بند۔ کتنی آسانیاں میرے آپ کے لیے، کسی بہانے میرا بندہ گناہوں کی نجاست سے پاک ہو جائے۔ اور اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیں۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ دریا پار جزیرے میں تھکا ہوا ہے، سو گیا، نیند آ گئی، وہاں پہ ایک سانپ کا خطرناک وہ نکل آیا، ڈستا تو یہ وہیں ختم ہو جائے۔ اللہ کی قدرت حرکت میں آئی، دریا سے دوسری سائڈ پہ کچوا کنارے پہ آیا، ایک بہت بڑا بچھو وہ اس کے اوپر بیٹھا، وہ اسے دریا پار کرا گیا، وہ ادھر گیا، وہ سانپ جو ڈسنے والا تھا بچھو نے اسے ڈسا اور اس سے نشانہ خطا ہو گیا۔ اتنے میں بندے کی نیند کھلی تو کیا دیکھا، ایک سانپ تھا جو حملہ کرنے والا تھا، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ اب وہ شخص شراب میں دھت وہاں پڑا ہوا تھا،
لیکن اللہ کی رحمت کا معاملہ دیکھیں، ایک بندہ جو رب کی نافرمانی میں پڑا ہوا ہے، اللہ نے اس کو کس انداز سے محفوظ فرما لیا۔ رب چاہتا ہے کسی بہانے میرا بندہ میرا ہو جائے۔ اور آخری بات، مزید اللہ کی رحمت کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا، یہ اللہ کی خاص رحمت۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اب نبی کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، گناہ ہے ہی نہیں، ہیں تو معاف ہیں بالفرض۔ اور ایک جگہ پہ رب نے کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب جو مانگوں گے دوں گا۔ اب نبی کو نہ دنیا میں کسی چیز کی غرض ہے، نہ آخرت کے حوالے سے کسی چیز کی غرض ہے، تو نبی اگر امتی سے محبت کر رہا ہے تو وہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ نبی کے بارے میں تو رب نے اعلان کر دیا، اگلا پچھلا صاحب جو مانگے گا دے دوں گا، اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ پھر بھی نبی میرے اور آپ کی فکر کر رہا ہے، میرے اور آپ کے بارے میں روتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے، اپنے غرض کے لیے نہیں، یہ وہ دوسری محبت ہے۔ نبی کی محبت اپنی امتی کے ساتھ بغیر کسی غرض کے۔ ایسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، رات کو اٹھے سجدے میں چلے گئے، بڑا طویل سجدہ کیا، میں پریشان ہو گیا، میں بھی قریب آئی، آپ کا انگوٹھا مبارک پکڑ کے ہلایا، قریب ہونے کی وجہ سے میرے کانوں نے سنا، ایک تو آپ کے آنسو مبارک اس چٹائی کے مسلح پہ گرتے تو اس کی ٹپکنے کی آواز آتی، اور زبان مبارک پہ یہ جملے تھے، یا رب امتی یا رب امتی، اللہ میرے امت کو معاف کر دینا۔ اب نبی کو کوئی غرض نہیں ہے، میرے اور آپ کے فائدے کے لیے نبی رو رہا ہے رب کے در پہ۔ اللہ نے کیسے رحمت کا معاملہ فرمایا میرے اور آپ کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پہ فرماتی ہیں کہ آپ کا آخری وقت جب آیا، آپ پہ شدید بخار، رضائی مبارک کے اوپر سے بخار کا ٹمپریچر محسوس ہوتا تھا۔ میں نے کہا محبوب آپ پہ اتنا سخت بخار؟ آپ نے فرمایا ہاں حمیرہ توجہ کرنا، میں نے رب سے دعا مانگی تھی، اللہ جب آخری وقت آئے ساری تکلیف میرے پہ ڈال دینا، لیکن میرے امت کو تکلیف سے بچا لینا، میری امت کو بچا لینا۔ تو آپ وہ تکلیف برداشت کرتے رہے، اتنے میں جبریل امین آ گئے، محبوب رب ملاقات چاہتے ہیں، بلا رہے ہیں۔ محبوب پیغمبر نے فوراً فرمایا جبریل پہلے جا کے رب سے پوچھ کے آؤ میرے جانے کے بعد میرے امت کا کیا بنے گا۔ یہ وہ نبی ہے بے لوث محبت میرے اور آپ کے ساتھ میرے فائدے کی۔ آج ہم پتہ نہیں کیسی محبتوں کا اظہار کرتے پھرتے ہیں۔ نہ نبی کا چہرہ پسند، نہ نبی کے معاملات پسند، نہ نبی کے اخلاق پسند، نہ نبی والے لباس پسند، نہ وہ بول پسند، کچھ بھی پسند نہیں ہے۔ دعووں میں سب سے آگے ہوں گے۔ تو اب تو پڑھا لکھا ماحول ہے، ہم سنجیدگی سے سوچیں۔ قربان جاؤں ان لوگوں پر جنہوں نے ہمیں اور آپ کو کیا خوبصورت تعلیم دی۔
آج ہم نعرے لگاتے ہیں، دو نعرے بڑے عام ہیں، حرمت رسول پر کیا کہتے ہیں؟ جان بھی قربان ہے۔ ایک اور نعرہ بھی ہے اسی طرح کا، غلامی رسول میں موت۔ اب اگر یہ میں نعرہ لگواؤں نا گونج ہوگی، لیکن ہم پہلے سوچیں، جب مجھے غلامی رسول میں اپنے نبی کا چہرہ ہی نہیں پسند، میں تنقید نہیں کر رہا، تعمیری بنیاد پہ بات کر رہا ہوں۔ جب آج کے ایک امتی کو محبوب کی غلامی میں محبوب کا چہرہ ہی نہیں پسند، مجھے محبوب کے اخلاق ہی نہیں پسند، محبوب کی معاملات ہی نہیں پسند، تو میں کیسے کہتا ہوں مجھے موت بھی قبول ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ موت تو بالکل آخری پوائنٹ ہے نا۔ مجھے نبی کا چہرہ قبول نہیں، نبی کا طریقہ قبول نہیں، نبی کے اخلاق قبول نہیں، موت قبول ہے؟ میں خود اقرار کروں گا کہ دعوے میں جھوٹا ہوں۔ دوستو آئیں، ایک بار پھر اللہ نے موقع دیا، ہمارے آپ کی زندگی میں یہ مہینہ آیا، لیکن اب اس کو زبانی جمع خرچ میں نہ خرچ کریں، مسجدوں کو آباد کریں، درود شریف کا اہتمام رکھے صبح شام۔ نبی سے اگر محبت کرنی ہے تو اس میں کوئی عملی رنگ بھرے نا۔ جبریل امین آئے، محبوب رب العالمین، وہاں پہ پوچھ کیا ہو میرے امت کا کیا بنے؟ گئے جبریل امین، اللہ محبوب تو یہ فرما رہے ہیں، رب نے پیغام دیا، بھیج دیا، جاؤ۔ آ گئے جبریل امین، محبوب اللہ نے فرمایا ہے میں آپ کے بعد آپ کی امت کو بے سہارا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد آپ تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ انا برفیق الاعلی، میں اس کا رفیق بننا چاہتا ہوں، دنیا سے پردہ فرما۔ وہ نبی جو میرے اور آپ کے لیے روتے رہے حتیٰ کہ آخری لمحے میں فکر مند رہے، آج کا امتی اپنے اعمال سے اپنے نبی کو روز اثر میں رلا رہا۔ ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ یہ میری گفتگو ان سمجھدار نوجوانوں اور بزرگوں کے لیے ہے جو سنجیدگی سے بات کرے، ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں، محبوب سے محبت کریں۔ محبت کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں، محبت کے بغیر تو ایمان نہیں۔ کہ محبت کا طریقہ کیا ہے؟ میرے اور آپ اپنی مرضی کا طریقہ ہوگا؟ نہیں۔ صحابہ کو دیکھیں، انہوں نے جیسے محبت کی ہے ویسے کرنے کی کوشش کریں، اللہ نقل کو بھی اصل بنا دے گا، تھوڑے کو زیادہ بنا دے گا۔ درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ آپ آئے بھی ہیں، گئے بھی ہیں اس مہینے، ہمارے درود شریف کی کثرت جب محبوب کے روزہ اثر میں پیش ہوگی تو انہوں نے خوشی ہوگی۔ درود بھی وہ جو کہ احادیث میں ثابت ہیں، بہت سے احادیث میں، کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں، نبی سے محبت کرنے کے لیے۔ سو اب تو وہ زمانہ ہی نہیں رہا، حقیقت ہے، تھا ایک وقت تھا، گزر گیا۔ اب ہم اعتدال لائیں، سمجھداری سے کام لیں، خود سمجھیں، پروانے نہ بنے۔ اس کی اپنے پاس روشنی ہوتی نہیں، جب شمع روشن دیکھتا ہے کہ گھومتے 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 گمنامی کی موت مر جاتا ہے۔ جگنو بنے، جگنو، اپنے اندر بھی روشنی پیدا کرے۔ اندھیروں میں میرے پاس اپنی روشنی بھی ہو، مجھے بھی معلومات ہوں حقیقت کیا ہے، نبی کی محبت کیا ہے۔ نبی کی محبت کی حقیقت وہ نبی کی اتباع ہے، بس۔ بہرحال مزید کسی اور موقع پر تو اللہ میرے ایمان والوں کے ساتھ بڑے رحیم ہے، اتنے رحیم کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دو کریموں کے درمیان میں رکھا ہے۔
رب بھی کریم ہے، میرا نبی بھی کریم ہے. نبی کی صفات میں کریم صفت موجود. اللہ نے اپنی صفت اپنے نبی کو دی. رب بھی کریم، نبی بھی کریم. مجھے اللہ نے دو کریموں کے درمیان میں رکھا. محبت ہے. میں اس دائرے سے باہر نکلنا چاہوں تو اپنا نقصان کروں. بہرحال سچی پکی توبہ کرنے اور محبوب کی اتباع میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کریں. میری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی.